عزیزو میرے بھائیوں میرے دوستوں، میرا نبی ایک زندگی لے کر آیا، جس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، 5 وقت کی نماز سے نہیں ہے، روزہ حج زکات تو مختصر سے کام ہیں، 5 وقت نماز پھر کیا کرنا ہے، 1 مہینے کا روزہ پھر کیا کرنا ہے، زندگی میں 1 دفعہ حج پھر کیا کرنا ہے، مالدار پہ سال میں 1 دفعہ زکات پھر کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے نبی کہہ رہے ہیں ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں رات کا گزر ہی نہیں ہے، رات آتی ہی نہیں ہے، رات ہے ہی نہیں، دن ہی دن ہے، چلو گے تو منزلوں تک پہنچو گے، نہیں چلو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے جس کا نام ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ایک ہی راستہ ہے اب کامیاب ہونے کا، وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام چھوڑ کر آؤ گے تو قبول نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اسلام کی ایک بنیاد ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارو کہ ساری کائنات پہ ایک اللہ کی حکومت ہے، کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں پہلے بھی اللہ ہے اور بعد میں بھی اللہ ہے، یہاں پہلے بھی اللہ کا راج تھا، آج بھی اللہ کا راج ہے اور آئندہ بھی اللہ کا راج ہوگا، یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، وہ زمینوں پر اس کی حکمرانی ہے، ان الارض للہ، آسمانوں پر اس کی حکمرانی ہے، یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، فرشتوں پر اس کی حکمرانی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، بادلوں پر اس کی حکمرانی ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، بارشوں پر اس کی حکمرانی ہے، انا صببنا الماء صبا، زمین پہ اس کا راج ہے، ثم شققنا الارض شقا، پھر پھل پھول غلے دانے ان سب پر میرے رب کا امر چلتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، سورج چاند پہ اللہ کا راج ہے، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، چاند ستاروں پر اللہ کی حکومت ہے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، کائنات زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق و مغرب شمال و جنوب، ہر طرف اللہ کا راج ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ ہے، آگے دیکھو تو اللہ ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، اللہ کی شہنشاہی کے نظارے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ اللہ ہے، زمین کا فرش کہہ رہا ہے کہ اللہ اللہ ہے، نیل کو آسمان یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے، میرے مٹی کا بنا ہوا بدن عجیب و غریب صفات کا مالک یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے اللہ ہے، اڑتے ہوئے پرندے پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ ہے، صدف کا موتی پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ہے، ہرن کے نافے میں مشک پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ہے، ایک چھوٹی سی مکھی کے پیٹ میں پانی کا قطرہ شہد میں بدل کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ہے، برف کے چھپے چھپے ہوئے برف پوش پہاڑ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ ہے، سبز پوش پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ ہے، صحراؤں کا پیغام ہے اللہ ہے، بدلتے موسموں کا پیغام ہے اللہ ہے، عروج و زوال کی داستانیں بتاتی ہیں کہ کتنوں کو پٹخ کے مارا، کتنے بے حیثیتوں کو تختوں پہ بٹھا کے دکھایا کہ کوئی اور ہے جو میرے وہ جو حضرت علی کا فرمان ہے، عرفت ربی بفسق العزائم، اپنے ارادوں کو ٹوٹ جانے سے اپنے اللہ کو پہچانا، جدھر دیکھو گے اللہ ہے، پر آنکھ لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہو، جو آنکھ حرام دیکھتی اس پہ موتیا آ جاتا ہے، جب موتی آ جائے تو نظر آنا بند ہو جاتا ہے، پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے، پھر نظر آنے لگتا ہے، ان آنکھوں میں میرے نبی کے حیا کا سرما ڈالو، میرے رب کی قسم تمہیں پتے پتے میں اللہ کی قدرت دکھائی دے گی، ساری کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اللہ کے آگے سر جھکا دو. اللہ کے سوا نہ کوئی بنانے والا ہے، نہ کوئی بگاڑنے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی لینے والا ہے، نہ کوئی اٹھانے والا ہے، نہ کوئی گرانے والا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے، نہ کوئی جھلانے والا ہے، نہ کوئی عزت دینے والا ہے، نہ کوئی ذلیل کرنے والا ہے، نہ کوئی تخت دینے والا ہے، نہ کوئی تخت چھیننے والا ہے، نہ کوئی دن لانے والا ہے، نہ کوئی رات لانے والا ہے، نہ کوئی تاروں کو جگمگانے والا ہے، نہ کوئی سورج کو تپانے والا ہے، نہ کوئی چاند کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، نہ کوئی موسموں کو بدلنے والا ہے، نہ کوئی ہواؤں پہ راج کرنے والا ہے، نہ کوئی سمندر کی موجوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، نہ کوئی مچھلیوں کو غذا پہنچانے والا ہے، بلوں میں چیونٹیوں سانپوں کو غذا کوئی اللہ کے سوا پہنچانے والا نہیں ہے. اللہ ہی اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. یہ میرے نبی کا پہلا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. مفاد نہ دیکھو، مصلحت نہ دیکھو، کرسی نہ دیکھو. اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. اپنی ترجیحات بدلو، پیسے سے واپس آؤ، کرسیوں سے واپس آؤ، عہدوں سے واپس آؤ. پہلے اللہ کو سامنے رکھو، پھر وہ کرسی بھی دے دے تو مرحبا، وہ نیزے پہ چڑھا دے تو مرحبا. لیکن اللہ نہ چھوٹے، اللہ نہ چھوٹے. اللہ اگر چھوٹ گیا تو ہم بازی ہار گئے. یہ پہلا ہمارا سٹیپ غلط ہو چکا ہے. جس قوم کا عمل بگڑے ان کا سدھرنا جلدی ہو جاتا ہے. جس قوم کا علم بگڑ جائے انہیں سدھارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آج میری قوم کا علم بگڑ چکا ہے. وہ اللہ کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے سے اندھوں کے پیچھے چل رہے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، لا تصطیعوا بنار المشرکین. کبھی مشرکین کو اپنے مشیر نہ بنانا، کبھی اللہ کے منکر کو اپنے مشیر نہ بنانا، تمہیں کھڈے میں گرا دیں گے. یہ ہماری پہلی بنیاد ہے کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنا ہے. تجھے راضی کرتے ہوئے مجھے ملک ملے، میں تیرا شکر ادا کروں گا. چلا جائے میں صبر کروں گا. تیرا راضی ہونا، سب سے پہلے تو ترجیحات بدلنی پڑیں گی. یہ میرے نبی کا پیغام ہے. سب سے پہلا ترجیحات بدلو، اللہ کو سامنے لاؤ. یہی کربلا کا بھی پیغام ہے کہ کائنات کا افضل ترین خاندان ذبح ہو سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ سستا سودا ہے. یزید نے مہنگا سودا کیا، اللہ کو ناراض کیا، تخت کو بچایا. اس دن سے آج تک لعنت برس رہی ہے. حسین نے بڑا زبردست سودا کیا، جان بھی دے دی. اولاد کو سامنے مرتے دیکھنا آسان تھا. میرے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹا تو وہ رو رہا تھا تو مجھ سے بیٹھا نہ گیا، میں باہر نکل گیا. ہے میرے نبی کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور جس کے سامنے ذبح ہو رہے ہیں ایک بول پہ سب کچھ بچا سکتا ہے، سارا گھر بچا سکتا ہے. جنت تو پہلے مل چکی ہے. جنت کے سردار ہیں حسن حسین. ایک بول پہ سارا گھر بچ جاتا، دنیا بھی دین بھی، دونوں. دین تو پہلے ہی بچا ہوا تھا، دنیا بھی بچ جاتی. لیکن امت کو پیغام ادھورا جاتا. پیغام یہ دینا تھا کہ اللہ کو لیتے ہوئے ہر شے قربان کرنا سستا سودا ہے. میں نے اللہ کو پایا، میں نے سب کچھ پایا. میں نے اللہ کو کھویا، میں نے سب کچھ کھویا. سب سے عالی خاندان زیر و زبر. اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت پہ ایمان نہ بیچنا. یہ تو ایم پی شپ پر ایمان بیچ دیتے. ایم پی تو پھر بڑی چیز ہے، یونین کونسل کا ناظم بننے پہ ایمان بیچ دیتے. یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پر ایمان کے سود. جس قوم کے پاس محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہو، کربلاؤں جیسی تاریخ ہو، وہ اندھیروں میں کیوں بھٹک رہی ہے؟ کیوں اندھے ہو گئے؟ کیوں نہیں ان روشنیوں سے نفع اٹھاتے؟ بجھا دو چراغ جنہوں نے دین کی تمیز مٹا دی. بجھا دو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں باپ کی قدر مٹا دی. مٹا دو اس تعریف کو جس نے بیٹیوں کو گھنگرو پہنا دیے، اسٹیج پہ ننگا نچا دیا. ہمیں یہ تعظیم نہیں چاہیے. ہم ان چراغوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں وہ اندھیرے منظور ہیں جس میں ماں کی عزت ہو، بیٹی کے سر پہ چادر ہو.
حکمران عادل ہو، مالدار سخی ہو، غریب خوددار ہو. میرے گھنٹہ سوا گھنٹہ کی تقریر سے کیا بنے گا؟ میں کب تک بولوں گا اور کتنے کانوں تک دستک دوں گا؟ میری قوم کا علم ہی غلط ہو چکا. لیتک تحلو والایام مریرت ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشرب من ماء المهين سراب إذا صح منك الود فالكل حين وكل الذي فوق التراب تراب. یا اللہ تو راضی ہے تو سارے کام بن گئے، تو راضی ہے تو سارے کام بن گئے. اپنی تاریخ پڑھو، اپنی تاریخ پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ کون بازی جیتا جس نے اللہ کو پایا، کون بازی ہارا جس نے اللہ کو کھویا. کہ کوئی بچوں کے لیے ایمان نہ بیچے. بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ بچوں کے لیے جائیداد بنا رہا ہوں، بچوں کے لیے پلاٹ لے رہا ہوں، بچوں کے لیے جائیداد بنا رہا ہوں، ادھر سے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں، ادھر سے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں. اگر میرا رب سویا نہیں ہے تو یاد رکھنا حرام پیسے پر نسلیں کبھی خوش نہ دیکھو گی. اور نہیں سوتا نہیں سوتا نہیں سوتا نہیں سوتا. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. نہیں سوتا. حلال والا کبھی خزاں نہ دیکھے گا اور حرام والا کبھی بہار نہ دیکھے گا. یہ میرے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ 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 کو پاؤ، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کے لیے جینا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، پھر اللہ تمہارا بن جائے. آئے ہائے. ایک عورت ہے خولہ بنت ثعلبہ، کافی مسرات بیٹھی. ایک عورت ان کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ. ان کے خامن نے ان کو طلاق دے دی. طلاق تھی جاہلیت کی، جس کا لفظ ہوتا تھا انت علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. تو اس پر جو طلاق پڑتی تھی وہ ایسی طلاق ہوتی تھی کہ کسی طرح بھی رجوع نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق میں تو رجوع ہے کہ کہیں اور شادی ہو جائے، پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، پھر دوبارہ شادی ہو جائے. لیکن اس طلاق میں ہمیشہ کے لیے وہ عورت اس مرد اور وہ مرد اس عورت کے لیے حرام ہو جاتا تھا. اور شریعت میں ابھی کوئی فیصلہ آیا نہیں تھا، اور جو عرب میں دستور تھا اسی پر کام چل رہا تھا. تو اوس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ بنت ثعلبہ سے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. تو وہ پریشان ہو کر آئی اللہ کے نبی کے دربار. اللہ کے نبی گھر میں حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی. یا رسول اللہ ان زوجی اوس ظاہر منی فما تقول. یا رسول اللہ میرے خامن اوس نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے. اس طلاق کو شریعت میں زہار کہتے ہیں کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. میرے خامن نے میرے ساتھ زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا حرمتی علیہ، تو حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں انہ ابو ولد، وہ میرے بچوں کا باپ ہے. وہ تفرق اہلی، اور میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ تو پھر آپ نے کہا حرمتی علیہ، خولا کام ختم ہو چکے. تو پھر کہا یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں. بچے جنتے جنتے میری جوانی ڈھل گئی، ماں باپ بہن بھائی میرے دور ہو گئے. اب میں کس کے سہارے زندگی گزاروں اور یہ بچے کس کے پاس پلیں؟ جب تیسری دفعہ بھی انہوں نے زور لگایا تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے کہ بھائی مانتی تو ہے نہیں تو آپ خاموش ہو گئے. اور عائشہ کنگھی کر رہی. جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں جواب دے رہے، آئے ہائے، اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سناتی ہوں. اس نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم ان لی صبیۃ صغار ان ضممتہم الی فجاعوا ان ضممتہم الی فضاعوا. اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور اوس کے پاس رکھوں تو تربیت کون کرے گا؟ تربیت تو ماں کرتی ہے. اے میرے رب
اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا کہ جو تیرے ہاں ہے وہ فیصلہ اتار. اللہ کو پابند کیا یا اللہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہیے, میرے خلاف نہیں آنا چاہیے. ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں آئے کہ اللہ کے نبی پر وحی طاری ہوگی, اور اس وقت آپ بالکل عجب حالت ہوتی تھی, آنکھیں بند, ماتھا پسینہ. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا, چپ کرو, وحی آ گئی, وحی آ گئی. جب اس نے دیکھا وحی ہے تو اس نے اور زور سے رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. جب وحی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولی تو آپ مسکرا پڑے, کہا خولا مبارک ہو, اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا, قرآن کا حصہ بنایا. قیامت تک ہر عورت پڑھے, ہر مرد پڑھے اور دیکھے کہ یوں اللہ سے تعلق بنتا ہے. 28واں پارہ, قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. 28واں پارہ. اور اتنی خوبصورت تعبیر, قد سمع اللہ. اور خولا کو بڑی عزت دی اللہ تعالیٰ نے. التی قول التی تجادلک فی زوجہا, ان کا تعارف کرانے میں اتنی لمبی سطر اتاری اللہ نے. کہاں ہاں میرے محبوب قد کا لفظ بتاتا ہے, قد کا لفظ بتایا کہ اے میرے نجیب, جب آپ اور خولا آپس میں تکرار کر رہے تھے, آپ انکار کر رہے تھے, وہ ہاں کروا رہی تھی, تو میں خود عدالت میں موجود تھا. پھر آپ نے تو سنی نا, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, پھر اس نے میرے سامنے دکھڑا پھولا, وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا, میں آپ دونوں کے دلائل سن رہا تھا. آپ انکار پہ تھے, وہ اقرار پہ تھی. میں نے خولا کے حق میں فیصلہ دے دیا اور اس طلاق کو باطل کر دیا, اس کا جرمانہ رکھ دیا. غلام آزاد کرو, 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو بیوی حلال ہو گئی. جب اللہ ساتھی بنتا ہے تو یوں قرآن اترتے ہیں.